نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ سفر میں ایسا ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھے تھے صحرا میں۔ دور سے ایک شخص اپنے گھوڑے پہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جب دور سے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، وَإِيَّاكُمْ يُرِيد، یعنی تمہاری تلاش میں ہے، تمہارے پاس آنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی تو کھڑے ہو کر تھوڑی آگے جا کے راستے میں اس شخص کا انتظار کرنے لگے۔ اب جب یہ انتظار کرنے لگے تو وہ شخص قریب پہنچا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کے ہونٹ زخمی تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی پتے وغیرہ کھائے ہے، کھانا نہیں ملا ہوگا راستے میں، دور سے آیا ہوا ہے۔ اس نے جب لوگوں کو دیکھا، جانتا نہیں تھا کون ہے، تو اس نے ان سے پوچھا اریدو یثرب اریدو محمدن، میں یثرب جانا چاہتا ہوں۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا۔ میں یثرب جانا چاہتا ہوں اور میں محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فوراً دوڑ کے خود اس کی تسلی کے لیے، اس میں دیر نہیں لگائی کہ تھوڑے سے سسپنس میں ڈال دے اس کو اور پھر بعد میں بتا دے، نہیں، فوراً اس کی پریشانی کو ختم کیا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ مجھے تو اپنی مراد مل گئی تو فوراً کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ بس یہ نہیں، جلدی جلدی ایمان لے آؤ۔ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ اپنے سواری سے اترا، ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹایا کہ ایمان کے تقاضے اب یہ ہے، آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے دن رات میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ضروری تھی یہ بتا دی، مختلف جو شروع میں کسی کو بتائی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا بس اتنا؟ ہاں بس ابھی اتنا ہے۔ اور اس شخص نے رخصت لے لی اور چل پڑا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ چند قدم یہ آگے گیا تھا تو چونکہ صحرا تھا، صحرا میں ایک چوہے نے، جنگلی چوہے نے اپنے لیے وہ بل بنایا ہوا تھا، وہ سوراخ بڑا تھا۔ اس کے گھوڑے کا پاؤں، جو سامنے والا پاؤں تھا، اس کے اندر گیا اور گھوڑا الٹا گر گیا۔ جب یہ گھوڑا گر گیا اس کا تو یہ شخص بھی سر کے بل نیچے گرا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو جلدی دوڑے، چند قدم آگے گیا تھا، وہ دوڑ کے جب اس شخص کو دیکھا، اس کو اٹھایا تو جان نکل گئی تھی، فوت ہو گیا تھا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع دے دی کہ یہ شخص تو فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی روانہ ہو گئے، اس شخص کے پاس پہنچے۔ اس شخص کو ایسے دیکھا، فوراً اپنا منہ ایسے کر کے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس شخص کو نہیں دیکھا اور حکم دیا کہ اس شخص کو پانی کے پاس لے جاؤ، یعنی اس کو غسل دے دو۔ صحابہ کرام نے غسل دیا، خوشبو لگایا، تدفین کے لیے اس کو تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر تدفین کے لیے آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ قبر تیار ہوا، یہ شخص دفن ہوا۔ آپ خاموش بیٹھے تھے، تدفین سے لوگ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اس شخص کی کہانی میں آپ کو نہ بتاؤں؟ اس شخص کی کہانی؟ سب لوگ متوجہ ہو گئے، صحابہ کرام، آپ بتائیے۔ فرمایا یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے عمل بہت توڑا کیا، عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل بہت توڑا کیا لیکن اجر بہت بڑا لے لیا، اجر بہت بڑا لے لیا۔ عمل کتنا تھا؟ بس ایمان لایا، چند باتیں سیکھی، ابھی نماز کا وقت بھی اس پر نہیں آیا تھا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو کیوں؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔
یعنی کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی گناہ چھوٹا بڑا کچھ نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، دوزخ کی آگ سے وہ نہیں جائیں گے دوزخ میں، یہ ان لوگوں میں سے تھا۔ اس لیے کہ ایمان لائے ابھی گناہ اس نے کیا ہی نہیں، نیکی بھی نہیں کی، لیکن ایمان کو صاف ستھرا لے کر چلا گیا۔ اسی طرح اپنے ایمان کی صفائی، اپنی ایمان کو پاک رکھنا۔ پھر کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تو اس شخص کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو آپ نے منہ پھیرا اور پھر دیکھا نہیں، یہ کیوں؟ فرمانے لگے کہ یہ ایسا ہوا کہ یہ شخص جب سفر میں تھا تو اس کو بہت بھوک لگی تھی، کھانا نہیں ملا تھا، بہت دیر سے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب جب یہ فوت ہو گیا تو ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جنت سے فرشتے کھانا لے کر پہنچے تھے اور اس کی منہ میں کھانا دے رہے تھے، یہ کھانا کھا رہا تھا۔ دوسری روایت میں یہ کہ جنت سے اس کی حوریں جنت کا کھانا لے کر آئی اور اس کو کھلا رہی تھی، تو گویا اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب ہوتا تو میں نے دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو دیکھوں۔ اب اہل ایمان، صاف ایمان جو لے کر گیا، آلودہ نہیں کیا ایمان کو، اس کا استقبال پھر کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ